آخر اس میں حیرت اور دکھ کیوں کہ دیکھو یار، عزت مآب چیف جسٹس حسین نقی جیسے جیت صحافی اور قلمکار سے واقف نہیں۔ معلوم ہونے کے بعد کم از کم چیف جسٹس نے معذرت تو کر لی۔ یہاں تو معلوم لوگوں پہ ان کے خونی رشتوں اور ریاستی و غیر ریاستی اشرافیہ نے وہ احسانات کیے کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ حبیب جالب کے جس کے لیے ایوب خان سے نواز شریف تک ہر کسی کا خواب رہا کہ یا تو یہ کمبخت چپ ہو جائے یا بک جائے یا پھر مر جائے، پر جالب نہ چپ ہوا نہ فروخت ہوا۔ فروخت ہوا بھی تو مرنے کے بعد کہ اس کے عزیزوں نے انا کے قیدی جالب کے نام کو اے ٹی ایم مشین میں بدل ڈالا کہ جس میں کبھی پیسے ہوتے ہیں اکثر نہیں ہوتے۔ اور جالب مرنے کے بعد دوبارہ مر گیا ہوگا جب اپنا یہ شعر شہباز شریف کا ٹریڈ مارک بنتے دیکھا ہوگا: ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ فلم جورو کی کمپوزیشن دمادم مست قلندر پر نور جہاں سے میکا سنگھ تک کس کس نے دھمال نہ ڈلوایا۔ اس کمپوزیشن کا خالق ماسٹر عاشق حسین 1.5 برس پہلے لاہور کے بھاٹی گیٹ کے بازار حکیمہ میں فاقہ مست مر گیا۔ ابھی 3 ہفتے پہلے ایک بھلے مانس وفاقی وزیر نے فون کیا کہ آپ نے ایک بار ماسٹر عاشق حسین کا ذکر کیا تھا، ان کا ایڈریس دے دیں، حکومت کچھ مدد کرنا چاہتی ہے۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں کسی نے ان کے سیکریٹری بشیر ریاض سے تذکرہ کیا کہ اردو کے کہانی کار اور صحافی نعیم آروی اور پاکستان کے واحد صحافتی مورخ ضمیر نیازی مشکل میں ہیں۔ دونوں کو زکوٰۃ فنڈ سے 50,000 روپے کے چیک جاری کر دیے گئے۔ ضمیر نیازی نے شکریہ کے ساتھ چیک واپس کر دیا۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ضمیر نیازی کو پرائیڈ آف پرفارمنس اور ₹1,00,000 کا چیک ملا، مگر اس سے پہلے سندھ حکومت نے 6 اخبارات کی اشاعت پہ پابندی لگا دی۔ ضمیر نیازی نے ایوارڈ اور چیک لوٹا دیا۔ فہمیدہ ریاض جب 7 برس کی خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کے دلی سے وطن واپس آئیں تو بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت نے انہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کا چیئر پرسن نامزد کر دیا۔ اگلے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے آتے ہی بے نظیر کے دور میں کی گئی تقرریاں منسوخ کرتے ہوئے بھری اسمبلی میں کہا: اس عورت نے بھارتی ایجنٹوں کو نوکریاں دی۔ کئی برس بعد نعرہ لگا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے۔ سنا ہے پچھلے ہفتے فہمیدہ ریاض کا حالت علالت میں لاہور میں انتقال ہوا تو متعدد شاعروں اور ادیبوں اور صحافیوں اور دانشوروں نے صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے فہمیدہ کی عظمت کو تحریری سلام کیا۔ ان خراج تحسینیوں میں 90 کی دہائی کے ایک مدیر صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے اردو، فارسی، ہندی، انگریزی اور سندھی میں رواں فہمیدہ کو 5,000 روپے پہ رکھنے سے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ فی الحال مترجم کی آسامی نہیں۔ جدید اردو ناول، تھیٹر اور ٹی وی کا بڑا آدمی، ٹیچر اور بھٹو کا دوست ڈاکٹر انور سجاد ان دنوں لاہور میں بسبب علالت گوشہ نشین ہے۔ سنا ہے ایک اخباری ادارہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ باقی منتظر ہیں کہ کس روز ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔